اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 615 ہے کہ یشترط فی المختلعۃ مضافا الی ما تقدم امران آخران۔ گفتگو ہماری طلاق کے خل میں تھی، اور یہاں پہ سعید سستانی دامت ظل العالی نے یہ بیان کیا کہ طلاق کے خل کی وہی 11 شرائط رہتی ہیں جو طلاق کے رجعی اور طلاق کے بین کی دیگر اقسام کی تھیں۔ یہاں پر بھی وہی شرائط کہہ رہے ہیں کہ اور مزید اس میں یہ اضافہ کر رہے ہیں کہ جس خاتون نے طلاق کے خلع لینی ہوتی ہے اس کے اندر 2 اضافی شروط بھی ہیں، یعنی مطلقہ کی وہ 4 شرائط تو رہیں گی جو عام طلاق میں رہتی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے 2 اضافی شروط بھی کہیں یہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے، تبھی جو ہے وہ یہ طلاق خلع کہلائے گی۔ یعنی یشترط فی المختلعۃ، مختلع یعنی طلاق خلع لینے والی جو خاتون ہے اس کے اندر شرط ہے مضاف الی ما تقدم، گزشتہ شروط کے علاوہ 2 اور چیزیں بھی کیا اس کے اندر شرط ہیں۔ پہلا جو امر ہے کہ ان تکون کارہۃ لزوجہا کما تقدم، کہ یہ خاتون اپنے شوہر سے نفرت کرنے والی ہو، اور یہ بات شروع میں تعریف میں بیان کی تھی کہ طلاق خلع میں کیا ہوتی ہے، بیوی کی طرف سے نفرت کیا پائی جاتی ہے۔ تو بہت ساری طلاقیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں نفرت نہ ہو، وہ خاتون کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ کوئی نفرت ہو گئی ہے، بس میں نہیں رہنا چاہتی، میرا دل کیا نہیں ہے رہنے کا، تو یہ اور چیز ہے۔ لیکن طلاق خلع میں ضروری ہے کہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک نفرت پیدا ہو جائے، اور نفرت بھی ایسی ہو کہ جو اتنے درجے تک پہنچ چکی ہو کہ اب یہ خاتون باقاعدہ جو ہے جو شریعت کے واجبات ہیں، شوہر کی اطاعت کرنا ہے، اس کو بھی کیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی اتنی کیا شدید نفرت ہو۔ وَيُعْتَبَرُ بُلُوغُ کراہتہا لہو، اور معتبر ہے کہ بلوغ کراہتہا، خاتون کا کراہت کرنا، نفرت کرنا، لہو اس شوہر سے، وہ بلوغ پہنچ چکا ہو حداً ایک ایسی حد تک کہ یحملھا، کہ جو اس خاتون کو اس بات پر لے آئے، اسے اس بات پہ ابھار دے کہ علی تحدید ہی، کہ یہ اپنے شوہر کو دھمکی دے دے، حدت تحدید، دھمکی دے دے کس بات کی، کہ بترک رعایت حقوق الزوجیہ، کہ یہ اس کے ازدواجی حقوق کی جو رعایت ہے اس کو ترک کر دے گی، وعدم اقامت حدود اللہ تعالی فیہ، اور وہ اللہ کی ان حدود کو قائم نہیں کرے گی کہ جو اس شوہر کے متعلق اس خاتون کے اوپر واجب ہیں۔ تو بات یعنی ابھی دھمکی تک پہنچ چکی ہو تو یہ کیا شدید نفرت ہے، اور اگر دھمکی سے آگے بات نکل چکی ہو کہ پریکٹیکل اس نے شوہر کی ماننی چھوڑ دی ہو، پھر تو یہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ تو بہت بڑا درجہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے، یہ تو یقیناً کیا اس میں شامل ہے۔ تو یعنی یہ ایک بات ہو رہی ہے متدین خاتون کی، کہ جو دیندار خاتون ہے، کہ جو اللہ کی جو واجبات ہیں، اللہ کی جو حدود ہے اس کا کیا خیال رکھنے والی ہے۔ تو اب اس کی نفرت اس حد تک پہنچے گی تو وہ یہ دھمکی دے سکتی ہے کہ وہ کہے گی کہ مجھے اتنی شدید نفرت ہو گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے جو واجبات ہیں ان کو بھی کیا پورا نہ کروں۔ تو یہ متدین خاتون ہوگی۔ جو غیر متدین خاتون ہے وہ تو چھوڑ چکی ہوگی نا، شوہر کی اطاعت وغیرہ چھوڑ چکی ہوگی، نفرت ہوگی، بلکہ وہ بعض کا تو گھر بھی چھوڑ کے نکل چکی ہوتی ہے، ناراض ہو کے اپنے گھر کیا ہے بیٹھ جاتی ہے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ جو ہے وہ نفرت کا معیار ہے خلع کے اندر۔ اچھا، آگے بھی اس کی وضاحت مزید کر رہے ہیں 616 نمبر مسئلے میں کہ الکراہۃ المعتبرۃ فی الخلع عام، کہ جو کراہت معتبر ہے، شرط ہے طلاق خلع میں، وہ عام اس بات سے عموم ہے کہ من ان تکون ذاتیتاً، کہ وہ جو نفرت ہے وہ ذاتی ہو۔ ذاتی کیا مطلب، یعنی ناشئۃً من خصوصیات الزوج، کہ شوہر کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور وہ خصوصیات باقی ہیں، ختم نہیں ہو سکتی۔ کا قبح منظر ہی، جیسا کہ کیا ہے اس کی جو شکل و صورت ہے وہ قبیح ہے، بری شکل ہے، وسوء خلق ہی، اور اس کا جو اخلاق ہے وہ برا ہے، یعنی اس کی شکل بری ہے۔ تو وہ جس طریقے سے ایک کیس آیا ہوا تھا کہ بیوی نے جو ہے وہ شوہر کے اوپر طلاق خلع کا درخواست دے دی
عدالت میں، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کا پیٹ کیا ہے، بہت بڑا ہے، تو پیٹ بڑا ہونے کی وجہ سے کیا اس کی شکل بری ہوگی، تو اس کو نفرت ہوگی۔ یا سوء خلق ہی، اس کا اخلاق کیا برا ہے، برے اخلاق کی وجہ سے نفرت ہوگی۔ وہ فقر ہی، یا شوہر کے جیب میں پیسہ ختم ہوا تو اس سے کیا ہوگی، اس سے نفرت ہوگی، وغیرہ ذالک۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے نفرت ہو سکتی ہے۔ اب وہ شرعی وجوہات ہوں یا شرعی وجوہات نہ ہوں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے کسی کی بری شکل کی وجہ سے یا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اس سے نفرت کرنا یہ غیر اخلاقی چیز ہے، لیکن بہرحال اگر ایسی ہے تو یہ طلاق خلو کی کیا بنے گی، شرط بن جائے گی۔ وَأَن تَكُونَ عَرْضِيَّةً، یا جو نفرت ہے وہ عرضی ہو، یعنی کس چیز سے ہو، من جہت عدم ایفائہ بعض حقوق المستحبہ، کہ ویسے تو اس کی شوہر کی ذات میں کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن مشکل کیا ہے کہ من جہت عدم ایفاء بعض حقوق المستحبہ، کہ وہ اس کے جو بعض مستحب حقوق ہیں ان کو کیا پورا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ مستحب حقوق میں کیا بیان کیا تھا کہ ہر رات جو ہے وہ بیوی کے پاس سونا، ٹھیک ہے۔ تو قبلہ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ اپنا بستر الگ کیا ہوا ہے، الگ کمرے میں سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بعض حقوق مستحب کیا پورے نہیں کر رہے۔ یا بعض حقوق مستحب میں کیا ہے کہ گھر کے کاموں میں بیوی کے ساتھ کیا ہے، تعاون کرنا، تو قبلہ صاحب نے کیا ہے، برتن دھونی چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، تعاون کرنا چھوڑ دیے، مستحب حقوق نہیں ادا کر رہے۔ تو مستحب حقوق نہ کرنے کی وجہ سے تو بیوی کو کیا ہو گئی، نفرت ہونا کیا شروع ہو گئی۔ اب اسے یہ نہیں کہتے کہ شوہر کی کوئی ذاتی چیز اس کے اندر ایسی موجود ہے، کہتے ہیں یہ کچھ ایسے کام شوہر کی طرف سے سرزد ہو رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے کیا نفرت ہو رہی ہے۔ او قیام ہی ببعض الاعمال، یا شوہر نے کچھ ایسے کام کر دیے ہیں کہ التی تو خالف ذوقہا، کہ جو اس بیوی کا جو ذوق ہے اس کے کیا خلاف ہیں، کا تزوج علیہا باخری، جیسا کہ اس کے اوپر کیا ہے، دوسری بیوی کے ساتھ شادی کر لی، دوسری بیوی کیا لے کر آ گئے، تو اب دوسری بیوی کی وجہ سے اس سے کیا ہو گئی ہے، نفرت ہو گئی ہے۔ تو یہ والی نفرت بھی کیا ہے، خلق کے اندر پائی جائے گی، تو یہ بھی کیا ٹھیک ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ کچھ ایسے کام کر دیے شوہر نے کہ جس کی وجہ سے نفرت بن گئی، یا شوہر کے حالات ہی ایسے ہیں اخلاق کے اعتبار سے، شکل صورت کے اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے، کہ اس سے کیا ہوگی، نفرت ہوگی۔ تو یہ والی جو نفرت ہے کیا معتبر ہے۔ ایک اور چیز کو کیا یہاں پہ خارج کر رہے ہیں کہ اما اذا کان منشأ الکراہۃ وطلب المفارقۃ، کہ جب کراہت کی جو وجہ ہے، نفرت کی جو وجہ ہے، اور جو جدائی طلب کرنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہو، ایذاء الزوج لہا، کہ شوہر اسے کیا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ یعنی پہلے والے جو چیزیں ہیں اس میں کوئی ظلم وغیرہ نہیں ہے شوہر کی طرف سے، وہ فقیر ہو گیا، اس کی شکل بری ہو گئی، پیٹ اس کا بڑا ہو گیا، یا جو ہے وہ گھر کے کام کاج میں حصہ نہیں لے رہا، دوسری شادی کر لی، تو اس نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ نہیں، شوہر اس کو باقاعدہ کیا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر۔ وہ کیا ہو سکتا ہے، بالسب و شتم، گالی گلوچ اسے کرتا ہے، وضرب، یا مار بھی اسے دیتا ہے، ونحو، یا اس طرح کے اور چیزیں کہ جس کی وجہ سے بیوی کو کیا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ اسے تانے دیتا رہتا ہے کسی کردار کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نفسیاتی طور پہ اسے بلیک میل کرتا رہتا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب اسے کیا ہو گیا، نفرت ہو گئی۔ اب یہ نفرت کی وجہ کیا ہے کہ فَأَرَادَ تَخْلِيصَ نَفْسِهَا مِنْهُ، اس نے ارادہ کر لیا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے کیا کرے، چھٹکارا پائے ایسے بندے سے۔ یہ ہر ٹائم جو ہے وہ لڑتا رہتا ہے اور ہر ٹائم کیا تکلیف پہنچاتا ہے، تو لہٰذا وہ چاہتی ہے کہ اس تکلیف سے اور لڑائی جھگڑے سے کیا ہے، میں نکل آؤں۔ فَبَادَلَتْ شَيْئًا، اب وہ کیا کرتی ہے، شوہر کو کوئی چیز عطا کرتی ہے، لِيُطَلِّقَهَا، تاکہ وہ طلاق دے، تو فلا يصح البدل، تو یہ بدل بھی صحیح نہیں ہوگا، وَيَبْطُلُ طلاق خلعًا، اور یہ طلاق خلو بھی باطل ہوگی، بل مطلقاً، بلکہ طلاق خلو سے ہٹ کے جو مطلقاً طلاق ہے یہ کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ اہم مسئلہ ہے کہ طلاق خلع کا جب بھی خاتون مطالبہ کرے تو اس کے پیچھے یہ دیکھنا چاہیے، اگر حالات ایسے بن چکے ہیں کہ جس میں ظلم کا ایشو آ چکا ہے کہ شوہر جو ہے وہ خاتون کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اسے تکلیف پہنچا رہا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس ظلم اور تکلیف سے چھٹکارا پاؤں طلاق کے ذریعے سے، تو یہ پھر خلو کا کیا مورد نہیں بنے گا، اگرچہ اس میں بھی نفرت ہے۔ تو لہٰذا نفرت کی جو وجہ ہے وہ ظلم کے علاوہ ہونی چاہیے، شوہر کے ظلم سے ہٹ کے جو نفرت ہوگی وہ والی نفرت کیا ہے، طلاق خلو کا معیار بنے گی، جو ظلم والی نفرت ہے وہ خلو کا معیار نہیں بنے گی۔ اب خلع کا معیار نہیں بنے گی تو پھر کیا ہے، پھر طلاق کے رجی لے گی، یہ خاتون مطالبہ کرے گی، یہ کہے گی مجھے طلاق دو،
اور آگے یہ بیان کریں گے مزید کہ جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ طلاق رجعی کے لیے پیسہ دیا جا سکتا ہے. شوہر مان نہیں رہا تو خاتون کہ یہ پیسہ دو اور مجھے تم طلاق رجعی دے دو، تو ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں وہ جو طلاق خلع والی خاص ہے نا کہ جس میں پھر شوہر رجوع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ تب بنے گی کہ جب یہ والی نفرت ہو کہ جو ظلم سے کیا ہے ہٹ کے ہو، جس کا جو سبب ہے وہ ظلم نہ ہو، تو وہاں پہ وہ طلاق خلع بنے گی کہ جس میں شوہر کے پاس رجوع کا آپشن ختم ہو جاتا ہے. وگرنہ تو ہمیشہ کیا ہے وہ رجوع والا آپشن رہے گا شوہر کے پاس. وَلَوْ كَانَ مَنْشَأُ الْكَرَاهَةِ عدم وفاء الزوج ببعض حقوق الواجبہ، اور اگر جو ہے وہ کراہت کا سبب کیا بنا کہ شوہر نے اپنے جو واجب حقوق ہیں وہ کیا ادا نہیں کر رہا، مستحب یعنی تو بعد کی بات ہو گئی، جو بعض واجب حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہا ہے. کل قسم ہے، جیسے حق قسم ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں تو 4 راتوں میں سے 1 رات اس کا حق بنتا ہے، وہ اسے 4 راتوں میں سے 1 رات نہیں دے رہا. وہ نفقہ کیا ہے شوہر کے اوپر واجب ہے وہ نہیں دے رہا، تو اگر اس کی وجہ سے جو ہے وہ کراہت پیدا ہو گئی ہے تو اب یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے. لیکن یہ ظلم کون سا ہے؟ یعنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ وہ والا ظلم ہے. تو اس کی وجہ سے جو نفرت ہوتی ہے کہتے ہیں ہاں یہ بھی کیا ہے خلع کا معیار بن سکتی ہے. صح طلاق و خلن، تو یہ بھی کیا ہے خلع کے طور پہ اس خاتون کو طلاق دینا صحیح ہوگا. تو یہ والا جو ظلم ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود جو خاتون کا جسم ہے یا اس کی جو نفسیات ہیں اس کے اوپر یہ ظلم نہیں ہے کہ اس سے وہ برا بلا نہیں کہہ رہا، گالی گلوچ نہیں کر رہا، مار نہیں رہا، یہ وہ والا ظلم نہیں ہے. ہاں اسے وہ رات اس کے پاس نہیں جاتا گزارنے کے لیے، وہ جو نفقہ اس کا ہے وہ کیا پورا نہیں کر رہا، تو یہ وہ والی قسم بنتی ہے. تو یہ بھی کیا طلاق خلع میں آ سکتی ہے. یعنی خلاصہ کیا ہوا کہ قانون ہمارے سامنے یہی آیا کہ جو شوہر ظلم کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے بیوی کو، اس کی وجہ سے جو نفرت ہوتی ہے وہ خلع کا معیار نہیں بن سکتی. اس کے علاوہ باقی اور چیزیں جتنی بھی لے ہیں، چاہے وہ شوہر کے اندر ذاتی چیزیں موجود ہوں، کوئی ایسے کام اس نے کر دیے ہوں، وہ ساری کیا ہے خلع کا کیا ہے معیار بن سکتی ہیں. وَلَوْ طَلَّقَهَا بِعِوَضٍ، اچھا اب ایک اور مسئلہ آ گیا کہ ایک شوہر نے جو ہے بیوی کو طلاق دی بِعِوَضٍ، اور بیوی نے کیا ہے اسے عوض بھی دے دیا، ٹھیک ہے، مہر وغیرہ معاف کر دیا، کچھ دے دیا. جبکہ صورتحال کیا تھی کہ مع عدم کراہتها، کہ یہ بیوی جو ہے وہ شوہر سے نفرت نہیں کرتی تھی، نفرت پیدا نہیں ہوئی، ہاں محبت بھی ختم ہو گئی ہے لیکن نفرت بھی کیا ہے نہیں تھی. تو لم یصح الخلع، تو یہاں پہ طلاق خلع کیا صحیح نہیں ہوگی. ولم یملک الفدیۃ، اور شوہر اس فدیہ کا مالک بھی نہیں ہوگا. وجہ یہی ہے کہ جب کراہت ختم ہو گئی تو طلاق خلع کی بنیادی شرط ہی کیا ہے بیوی کا نفرت کرنا ہے. تو جب وہی موجود نہیں ہے تو باقی چاہے وہ عوض دیں، طلاق خلع کا صیغہ پڑھیں تو یہ طلاق خلع کیا رہے گی، باطل رہے گی. بل ولا یصح اصل طلاق، بلکہ خود جو اصل طلاق ہے وہ بھی کیا واقع نہیں ہوگی. یا آپ کہیں چلیں طلاق خلع تو واقع نہیں ہوئی، طلاق رجعی واقع ہو جائے، کہتے نہیں وہ بھی کیا ہے نہیں ہوگی. الا، مگر ایک صورت میں طلاق رجعی واقع ہو سکتی ہے کہ اذا اوقعہ بصیغۃ الطلاق، کہ جب وہ طلاق جاری کرے کس صیغہ کے ساتھ، صیغہ خلع کے ساتھ نہیں بلکہ صیغہ طلاق کے ساتھ. یعنی صیغہ طلاق کیا ہے زوجتی طالق، وہ یوں کہے، آگے وہ نہ کہے کہ علی ما بذلت، ٹھیک ہے، علی ما بذلت کہے گا تو وہ خلع کا صیغہ بن جائے گا. او اتبعہ بہا، یا صیغہ طلاق میں اتبعہ اس فدیہ کو لے کر آئے، عوض کو لے کر آئے. تو صیغہ طلاق میں جب عوض کو لے کر آیا جاتا ہے تو وہ کون سا صیغہ بن جاتا ہے، خلع کا بن جاتا ہے نا. زوجتی طالق، آگے کیا کہے علی ما بذلت یا بعوضٍ، تو جب عوضً کہے گا یا علی ما بذلت کہے گا، اسے کیا کہتے ہیں کہ صیغہ طلاق کے اتباع یعنی اس کی پیروی میں کیا لے آئے، بعد میں عوض کو کیا لے کر آئے. تو یہ خلع کا صیغہ بن رہا ہے، لیکن اس نے کیا ہے قاصداً، اس نے حقیقت میں نیت کیا کی ہے، نیت اس نے یہ کی ہے کہ طلاق بدون عوض، کہ میں جو اس خاتون کو طلاق دے رہا ہوں یہ وہ والی طلاق نہیں ہے جو عوض کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ میں ایسے مطلقاً طلاق دے رہا ہوں کہ جو بغیر عوض والی ہوتی ہے. نیت اس کی یہ تھی، لیکن اس نے اضافی ایک چیز کا ذکر کر دیا. اسے کیا کہتے ہیں کہ اس کا جو نیت ہے وہ زوجتی طالق تک ہے، آگے جو علی ما بذلت ہے وہ طلاق کو کیا ہے شرط کے طور پہ نہیں لے رہا، ویسے وہ کیا کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے لیکن اس کی نیت نہیں ہے، نیت اس کی زوجتی طالق تک ہے. تو زوجتی طالق کیا ہے، طلاق کا عام طلاق کا صیغہ ہے، تو لہٰذا عام طلاق کے صیغے کے بعد ذکر عوض کرنا، اور ذکر عوض کے اوپر یہ نیت رکھنا کہ میں جو ہے وہ طلاق عوض والی نہیں دے رہا بلکہ جو زوجتی طالق ہے یہاں تک میں طلاق دے رہا ہوں.
تو یہ بھی کیا ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا عوض لینے کے بعد نفرت خاتون کو نہیں ہے تو طلاق بالکل باطل ہوگی۔ دو صورتوں میں طلاق ٹھیک ہو سکتی ہے، یا تو طلاق خلو کا صیغہ نہ پڑے، عام طلاق کا صیغہ پڑے، یا طلاق خلو کا صیغہ پڑے، اور کون سی طلاق خلو والا صیغہ کہ جس میں یہی طالق والا صیغہ پڑا جاتا ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ بذل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بذل اور عوض کا ذکر کرے تو اس کی نیت وہاں پہ کیا ہے، وہ والی نہ ہو کہ یہ طلاق بے عوض والی ہے، نیت کیا ہو، صحیح بغیر عوض والی کیا ہے طلاق کی نیت ہو، تو وہ بھی کیا ہو سکتا ہے۔ وَمَالِكَ الْفِدْيَةَ بِسَبَبٍ مُسْتَقِلٍ، اور یہاں پہ پھر فدیہ کا کیا بنے گا، کہتے ہیں فدیہ کا مالک ہو جائے گا، لیکن فدیہ کا مالک ہونے کا جو سبب ہے وہ مستقل رہے گا۔ وہ مستقل سبب کیا رہے گا کہ قد اخذ الطلاق شرطا فیہ، کہ جس فدیہ میں یا جس عوض میں اس نے کیا رکھی تھی، طلاق کو شرط کے طور پہ رکھا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس نے بیوی سے کیا کہا کہ تم مجھے پیسہ دو گی تو میں تمہیں کیا دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ تو یہ عام کیا ہے، اس طرح کے ایگریمنٹ کیا شور کر سکتا ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، کما اذا صالحت ہو، صالحت یعنی خاتون صلح کرے، مصالحت کرے، ہو اپنے شوہر کے ساتھ، علی مال، ایک مال کے اوپر مصالحت کرے کہ یہ مال کیا تمہارا ہو جائے گا، لیکن واشترط علیہ، صلح میں کیا شرط رکھے، شرط کیا رکھے کہ ان یطلقھا، کہ یہ مال تمہارا تب ہوگا کہ جب تم مجھے کیا دو گے، طلاق دو گے۔ فإنہ بعقد صلح المذکور، تو یہ جو صلح مذکور کا ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے، اسی کے ذریعے سے فإنہ، یہ جو شوہر ہے کیا ہوگا، یملک المال، وہ اس مال کا کیا بن جائے گا، مالک بن جائے گا۔ وعلیہ طلاق، اور اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا طلاق دینا، کیونکہ اس نے ایگریمنٹ کر لیا، عقد کر لیا۔ تو یہ جو طلاق ہوگی یہ طلاق خل نہیں کہلائے گی، ولا یکون طلاق حینئذ خلعیا، یہ طلاق خلی نہیں ہوگی، بل یکون رجعیا فی موردہ، بلکہ یہ طلاق رجعی کہلائے گی، جو طلاق رجعی کا اپنا مورد ہوا کرتا تھا۔ حتیٰ، اچھا ہم کہتے ہیں چلیں طلاق خلو نہیں ہوگی، طلاق رجعی ہوگی، طلاق رجعی میں کیا ہوگا، رجوع یہ کر سکتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا ہے کسی اور طریقے سے کیا، انہوں نے، خاتون نے کیا کہا کہ یہ تمہیں 1 لاکھ میں روپیہ دیتی ہوں، مجھے طلاق دو، طلاق خلو تو نہیں ہو سکتی، ظاہری بات ہے، نفرت کا ایشو نہیں ہے، تو یہ طلاق رجعی ہو رہی ہے۔ اب طلاق رجعی ہو رہی ہے تو خاتون کو یہ ٹینشن ہے کہ یہ تو رجوع کر لے گا، اور مجھے کیا ہے گھر سے باہر بھی نہیں جانا پڑے گا، گھر کے اندر رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے، رجعی کا کام تو یہی ہے کہ گھر کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ اب خاتون نے کہا کہ نہیں، میں ایک اور بھی ایگریمنٹ تم سے کرتی ہوں، وہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ تم رجوع نہیں کرو گے، طلاق بھی مجھے دو گے، طلاق کے دوران مجھے رجوع نہیں میرے ساتھ کرو گے، اور مجھے گھر سے باہر بھی کیا جانے دو گے، یا میں گھر سے چلی جاؤں گی، یوں کر کے ایگریمنٹ کیا، گھر سے باہر چلی جاؤں گی اور تم کیا رجوع بھی نہیں کرو گے۔ تو کیا پھر بھی یہ طلاق خلو نہیں بنے گی؟ کہتے ہیں کہ پھر بھی یہ طلاق خلو نہیں بنے گی۔ ہاں اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں رجوع نہیں کروں گا، تو اگر وہ وعدہ کی پاسداری کرے گا تو ٹھیک ہے، اس نے جو مومنین کے ساتھ عقد کیا تھا اس کو اس نے پورا کیا۔ اگر وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، مخالفت کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اس نے ایک صلح کو توڑا ہے، وعدے کو توڑا ہے، لیکن اس کے باوجود رجوع کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ طلاق رجعی میں رجوع نہیں ہوگا، رجوع ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسی ہے کتاب و نکاح میں نہیں تھی، شادی کی اور بیوی سے شرط کیا لگائی کہ دوسری شادی نہیں کروں گا، تو اب اگر دوسری شادی کرتا ہے شادی تو صحیح ہو جائے گی، لیکن وعدہ خلافی کیا ہے، اسے گناہ ملے گا۔ یعنی حتیٰ اذا اشترطت علیہ، یہاں تک کہ خاتون نے شوہر کے اوپر کیا شرط رکھی کہ عدم الرجوع، کہ یہ رجوع نہیں کرے گا، تو پھر بھی کیا ہے، حتیٰ کیا مطلب، یعنی یکون رجعیا فی موردی، حتیٰ، تو یہ طلاق رجعی اپنے اس مورد میں کہلائے گی، حتیٰ کہ جو ہے وہ خاتون یہ شرط بھی اس کے اوپر رکھتے کہ تم رجوع نہیں کرو گے۔ الا انہ یحرم علیہ مخالفت شرط، تو اس شرط کا فائدہ کیا ہوگا کہ یحرم علیہ، شوہر کے اوپر حرام ہو جائے گا شرط کی مخالفت کرنا، غیر انہ اذا خالف، لیکن اس نے شرط کی مخالفت کر دی، یعنی گناہ کر لیا، ورجع، اور رجوع کر لیا، تو صح رجوعہ، تو اس کا رجوع صحیح ہو جائے گا۔ وَيَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ، اس کا رجوع صحیح ہو جائے گا، یعنی وہ اس کی بیوی بن جائے گی، تو پھر پیسے کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں کہ زوجہ کو یہ اختیار شرعی طور پہ مل جائے گا کہ فی فسخ عقد صلح من جہت تخلف شرط، کہ یہ جو عقد صلح اس نے کیا تھا کہ یہ پیسہ میں تمہیں دوں گی، وہ پیسہ کیا لے لے، واپس لے لے، یعنی وہ اپنے عقد صلح کو ختم کر دے۔ کیوں ختم کر دے؟ من جہت تخلف شرط، کیونکہ اگلے نے کیا شرط کوئی پورا نہیں کیا، تو شرط کو پورا نہیں کیا تو یہ پیسہ کیا اپن واپس لے سکتی ہے۔
تو لہٰذا یہ جو ہے وہ پہلی چیز تھی کہ نفرت کا ہونا کیا ضروری ہے. اگر نفرت کے بغیر ویسے پیسہ دیا جا رہا ہے تو اس سے طلاق خلو کیا نہیں بنے گی, وہ طلاق رجی رہے گی. اور صیغہ بھی طلاق رجی والا پڑھنا ہوگا, یا طلاق والا صیغہ پڑھتے ہیں اور عوض کے بعد میں ذکر کرتے ہیں تو اس میں نیت یہی رکھنی ہوگی کہ یہ طلاق بغیر عوض والی ہے, تو یوں ہو سکتا ہے طلاق صحیح ہونا. وگرنہ اگر وہ طلاق خلو کی نیت رکھیں, پیسہ بھی لیں, نفرت بھی نہ ہو, تو یہ طلاق باطل ہوگی, نہ طلاق خلو واقع ہوگی اور نہ ہی اصل کیا ہے طلاق واقع ہوگی. تو یہ پہلی شرط ہوگی. دوسری شرط کیا ہے؟ مما یعتبر فی المختلط الامر الثانی, دوسرا چیز کہ جو مختلع میں طلاق خل لینے والی بیوی میں ضروری ہے کہ ان تبذل الفداء لزوجہا, کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کیا ہے فدا کو بذل کرے. فدیہ کیا ہے؟ بذل کرے. کس کے مقابلے میں؟ عوضاً عن الطلاق, کہ طلاق کے بدلے میں کیا وہ فدیہ بھی عطا کرے. یہ چیز بھی ضروری ہے. لہٰذا اگر فقط نفرت ہے اور یہ پیسہ نہیں دیتی, کوئی چیز عطا نہیں کرتی, تو پھر جو ہے یہ طلاق کیا ہے خلو بھی واقعہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی ایک ہمارے پاس یوں کیس آیا کہ خاتون کو شدید نفرت ہو گئی ہے شوہر سے, ٹھیک ہے, وہ چاہتی ہے کہ میں جو ہے وہ کیا لوں جی, اس سے طلاق خل لوں. شوہر نے کہا ٹھیک ہے, اگر اس سے نفرت ہے, میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, میں طلاق خلو کیا دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا, ہم نے کیا چلیں ٹھیک ہے طلاق خلو کے لیے تیار ہو, تو اب یہ ہے کہ خاتون آپ کو کچھ دے گی اور آپ کو کیا ہے وہ قبول کرنا پڑے گا, تب یہ کیا طلاق خلو ہوگی. انہوں نے کہا نہیں میں تو اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے کہ بھئی 1 روپیہ نہیں لینا چاہتے تو پھر طلاق خل کیسے ہوگی؟ کہتے نہیں مجھے کوئی پیسے ایسی کی غرض نہیں ہے, تو ٹھیک ہے ایسے نفرت ہے, میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں آزاد کرتا ہوں. میں کہ ٹھیک ہے آزاد آپ کر رہے ہیں, لیکن وہ خلو چاہتی ہے, طلاق رجعی نہیں چاہتی. ٹھیک ہے, تاکہ رجوع کا آپشن نہ ہو. تو کہتے نہیں پیسہ نہیں لوں گا. پیسہ نہیں لوگے تو طلاق خلو ہی نہیں ہوگی, پیسہ لو تو صحیح. ٹھیک ہے, میں نے کہا چلیں پیسے ہی آپ لو پھر بعد میں معاف کر دینا. تو وہ پھر 500 روپیہ پاکستانی درمیان میں رکھا, اس کی بیوی نے دیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں یہ لوں گا نہیں میں. ٹھیک ہے, میں نے کہا شرائط کے لیے آپ لے لو, ابھی یہ قبول کر لو, ٹھیک ہے جی میں اس 500 کے بدلے میں طلاق دیتا ہوں. بے شک لینا نہیں, آپ یہی نیت کر لو کہ 500 کے بدلے میں کیا طلاق خلو دے رہا ہوں, لینا نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہ ٹھیک ہے یہ پھر سیگا اس کا پڑھ دیا کہ خاتون نے 500 روپیہ دیا, اس کے بدلے میں یہ طلاق خلو دے رہا ہے, اور بعد میں کیا ہے نہ خاتون نے سے پیسے بھجوائے نہ اس نے بھجوائے. ٹھیک ہے, اور صورتحال ہوئی بھی ایسے کہ 10-12 دن بعد اس کا فون آ گیا کہ میں نے رجوع کرنا ہے. تو ہم نے کہا ابھی کیسے رجوع ہوگا, طلاق خلو ہوگی, ہے ظاہری بات ہے. تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ واضح تھا, خاتون کو اس بات کا پتہ تھا کہ میں جو ہے وہ اگر طلاق رجعی کی طرف آتی ہوں تو اس کے ہفتے 10 دن بعد مزاج پھر کیا بدل جانے. تو یہ صورتحال ہے. تو لہٰذا کیا ہے کہ یہ طلاق میں یہ شرط ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے, فدیہ دے بیوی. فدیہ دے گی تو تب کیا ہے یہ طلاق خلو واقع ہوگی. وہ یعتبر فی الفداء, فدیہ کس چیز کا ہونا چاہیے؟ فدیہ میں یہ چیز معتبر ہے کہ یکون مما, وہ ایسی چیزوں میں سے ہو کہ یصح تملک ہو, کہ جس کو ملک میں لینا کیا ہے شرعی طور پہ صحیح ہو. یعنی یہ چیز واضح ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے شراب کو ملک میں نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے, کوئی پرندہ بھاگ گیا ہے اسے ملک میں نہیں لے سکتے. تو یعنی ایسی چیزیں جس کو شرعی طور پہ کیا ہے ملک میں لینا درست ہو. او ما بحکم ہی, یا جو ملک کے حکم میں ہوتا ہے. ملک کے حکم میں کیا ہے کہ ان تبذل دینا لہا فی ذمتی, تبذل یعنی خاتون بذل کر دے, دینا اس قرض کو, لہا جو اس خاتون کا ہے, خاتون کے کچھ پیسے واپس کرنے ہیں کس نے, فی ذمتی شوہر کے ذمہ پہ ہے. شوہر کے ذمہ پہ کچھ پیسے تھے جو اس نے خاتون کے واپس کرنے تھے, تو اب خاتون کیا کہتی ہے کہ میں نے تمہارا قرضہ کیا معاف کیا, یہ جو قرضہ ہے اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو, طلاق دو. اب یہ تو نہیں ہے کہ خاتون کوئی پیسہ اٹھا کے اسے دے رہی ہے, تملک کر رہی ہے, لیکن یہ بھی اسی کے حکم ہے. اسی کے حکم میں کیا ہے کہ اس کے ذمہ پہ تھے اس کے پیسے ادا کرنا, تو یہ خاتون نے کیا ہے کہا کہ یہ جو تمہارے ذمہ پہ ہے یہ میں تم ہی کہہ دے دیتے ہوں. ہاں نفقہ والا بھی ہو سکتا ہے, یعنی 4 سال کا نفقہ اس کے ذمہ پہ رہتا ہے, تو خاتون نے کہا کہ ٹھیک ہے 4 سال کا نفقہ کیا ہے میں تمہیں عطا کرتی ہوں, تو تم کیا مجھے طلاق دو. یہ ہو سکتا ہے. مہر بھی ہو سکتا ہے, یعنی بہت سارے لوگ مہر نہیں دیتے, تو وہ مہر اب شوہر کے ذمہ پہ ہوتا ہے, تو خاتون یہی کہتی ہے کہ جو تمہارے ذمہ پہ مہر دینا ہے میں کیا ہے اس کے بدلے میں کیا تم سے طلاق دے رہی ہوں. یہ ہو سکتا ہے. اچھا, یہ تو کیا ہے ملک, یعنی اس کا ملک بننا کیا صحیح ہو. دوسرا کیا ہے کہ یکون متمولا, کہ وہ چیز بھی ایسی ہو کہ جس کی مالیت ہوتی ہو. ٹھیک ہے, وہ اگر ایک ٹیشو پیپر ہے, ایک ٹیشو پیپر نکال کے اس کی مالیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, عینن کان او دینن, اب وہ چیز کیا ہے چاہے عین کی شکل میں ہو, خارج میں معین ہو, یا دین کی شکل میں ہو, اس کے ذمہ پہ ہو. دین کسے کہتے ہیں کسی کے ذمہ پہ. او منفعتاً, یا وہ چیز منفعت کی کیا شکل میں ہو,
منفج یعنی وہ یہ گھر کا ایجار ہے، گھر کی رہائش ہے۔ وَإِن زَادَ عَلَى الْمَهْرِ الْمُسَمَّى، اگرچہ یہ فدیہ ایسا ہو کہ جو مہر انہوں نے طے کیا تھا اس سے کیا ہو، زیادہ ہو۔ یعنی طلاق خلع کے فدیہ میں یہ شرط نہیں ہے کہ مہر مسمى سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، مہر مسمى سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَأَن يَكُونَ مَعْلُومًا، اور کیا فدیہ میں شرط ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے، مجہول چیز نہ رکھیں۔ یعنی خاتون کے چلنے میں تمہیں کچھ بھی دوں گی، تم مجھے طلاق دو، کچھ نہیں، ہم کہیں گے نہیں، باقاعدہ یہ معلوم ہونا چاہیے کتنا دو گی، ہم معین کیا جائے۔ یعنی فَلَوْ خَالَ عَلَىٰ أَلْفٍ، اگر اس نے اسے خلو دی 1000 کے اوپر کہ 1000 کے اوپر تمہیں طلاق دیتے ہیں، وَلَمْ يُعَيَّن، اور اس 1000 کو معین ہی نہیں کیا کہ کون سا 1000 ہوگا بھائی، پاکستانی عراقی کون سا، تو باطل الخلو، تو یہ خلع کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ عَلَىٰ أَلْفِ دِینَارٍ عِرَاقِيٍّ، ٹھیک ہے، یوں کر کے اسے کیا کرنا، معلوم ہونا چاہیے الف کون سے۔ بل الاحوط لزوما ان یکون معلوما، بلکہ احتیاط لازم کیا ہے کہ اس طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ علی النحو المعتبر فی المعاوضات، کہ جو عوض و معوض میں کیا ہے، شرائط ہیں معلوم ہونے کی، بیع و شراء میں جو شرائط ہیں، خرید و فروخت میں ہیں، اس طریقے سے کیا ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ یعنی بأن یکون معلوما بالکیل فی المکیل، اگر وہ ماپنے والی چیزوں میں سے ہے تو وہ کیل کے ذریعے سے ہو، لیٹر کے اعتبار سے معلوم ہو، اگر وزن والی چیزیں ہیں تو وزن کے ذریعے سے، بالعد فی المعدود، یہ پیسہ ہے جن کو گن کے بیچا جاتا ہے، اگر وہ معدود گننے والی چیزیں ہیں تو وہ تعداد اس کی معین ہونی چاہیے۔ وہ فی المشاہدت، یا اس کا مشاہدہ ہونا چاہیے کہ جس میں مشاہدہ کیا ضروری ہوتا ہے، جو زمین وغیرہ ہے، گھر وغیرہ ہے، فرض کریں اس کو دیکھا جاتا ہے پہلے ایک دفعہ، دیکھنا اس میں ضروری ہے۔ نام اذا کان المبذول مہر والمسمى، لیکن اگر جو ہے وہ جس سے بدل کیا جا رہا ہے وہ خاتون کا مہر ہے، کون سا مہر، جو ان کا طے ہوا تھا، تو کفل علم بہی، تو پھر اس مہر کا وہی علم کافی ہے کہ علی النحو المعتبر فی المہر، کہ جو علم مہر میں کیا ہے، معتبر تھا۔ وقد تقدم بیان فی المسلۃ 288، وہاں پہ یہ بیان کیا تھا کہ مکمل جو ہے وہ تفصیل سے معلوم ہونا کیا ضروری نہیں ہے، اجمالاً معین تو یہ کیا کافی ہے مہر میں۔ تو اگر یہ خاتون اپنا مہر کو بدل کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ جو مہر ہمارا تھا اس کے بدلے میں تم سے طلاق لیتی ہوں، شوہر قبول کرتا ہے، تو پھر وہ مہر کیا تھا وہ تفصیل سے معین ہونا کیا ضروری نہیں ہے۔ وَيَصِحُّ جَعْلُ الْفِدَاءِ إِرْضَاعُ وَلَدِهِ، فدیہ کو قرار دینا صحیح ہے کہ ارضاء ولدہ، کہ یہ اس کے بچے کو کیا دودھ پلائے گی، ٹھیک ہے، یعنی جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا کہ نفقہ کو کیا فدیہ قرار دیتی ہے کہ جو تم نے میرے خرچے اٹھانے تھے نہیں دیے وہ میں فدیہ قرار دیتی ہوں، اسی طریقے سے وہ یہ خاتون بھی کہہ سکتی ہے کہ تمہارے بچے کو جو دودھ پلانا ہے اس کا بھی بچہ ہے، تو یہ چونکہ میرے اوپر واجب نہیں ہے پلانا فری میں، لہٰذا اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں تمہارے ذمے پہ تم نے مجھے دینے تھے، اس کے بدلے میں کیا تم سے طلاق خلع کا کیا مطالبہ کرتی ہوں۔ یعنی صحیح ہے کہ فدیہ کو کیا قرار دے، ارضاء ولدہ، کہ میں تمہارے بچے کو دودھ پلاؤں گی فری میں، لیکن بدلے میں مجھے کیا چاہیے، خلع چاہیے۔ ولیکن مشروطاً بتعیین المدت، لیکن یہاں پہ جو ارضاء ولد ہے پھر اس کی مدت کو کیا کریں، معین کریں کہ کتنا عرصہ کیا ہے وہ دودھ پلائے گی، 5 مہینے، 6 مہینے، جو بھی ہو۔ وَإِذَا جُعِلَ كُلِّيًّا فِي ذِمَّتِهَا، اور جب اس فدیہ کو قرار دیا جائے کلی فی ذمہ، فی ذمتہا یعنی ادھار پہ قرار دیا جائے، خارج میں معین نہ کیا جائے، وہ یوں کہے کہ بھئی میرے ذمہ پہ ہے کہ میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گی، بس تم طلاق دو، کلی فی ذمہ رکھا، تو یجوز جعلہ حالاً، تو پھر اس صورت میں اس کو حالاً بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کوئی اس کی مدت معین نہ کریں۔ وَمُؤَجَّلًا مَعَ ضَبْطِ الْأَجَلِ، اور اسے کیا ہے مؤجل بھی رکھ سکتے ہیں، مدت والا، لیکن اس میں کیا ہے پھر مدت کیا معین کریں گے، یعنی یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے تمہیں فدیہ دوں گی لیکن 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گی، ابھی سے تم مجھے کیا دو، طلاق دو، تو یہ سارا کیا کام چل سکتا ہے۔ یعنی طلاق خلع میں جو فدیہ دیا جا رہا ہے وہ نقد بھی ہو سکتا ہے اور ادار پہ بھی کام کیا ہے چل سکتا ہے، ادار میں مدت بھی رکھی جا سکتی ہے اور مدت کے بغیر والا بھی کیا ہے ہو سکتا ہے۔ یعتبر فی الفداء، یہ جو فدیہ دیا جا رہا ہے اس میں چیز جو معتبر رہتی ہے کہ ان یکون بذلہ باختیار الزوجۃ، کہ خاتون جو ہے وہ اپنے اختیار سے یہ کیا ہے عطا کرے، اپنی مرضی سے کیا عطا کرے۔ فلا یصح مع اکراہها علی البذل، پس یہ صحیح نہیں ہے کہ جب خاتون کو بذل کے اوپر کیا مجبور کیا جائے،
وہ اکراہ کی تفسیر گزری ہے کتاب النکاح میں کہ اکراہ میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کو جان مال کی کیا دی جائے، دھمکی دی جائے کہ اگر تم یہ بذل نہیں کرو گے تو تمہیں ماریں گے یا تمہارا کیا مال چھین لیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو اگلا بندہ کیا ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے کہ اس ضرر کو ختم کرنے کے لیے، نقصان کو ختم کرنے کے لیے وہ کیا ہے خرچ کر دے. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ خاتون کو دھمکی نہ دی گئی ہو کہ تم اگر پیسہ نہیں دو گی تو تمہیں میں ماروں گا، ٹھیک ہے، ایسی چیز نہ ہو. لیکن اگر خاتون کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اس نے پیسہ نہ دیا تو اسے مار پڑے گی، پھر اس نے مار سے بچنے کے لیے پیسہ دے دیا اپنی مرضی سے ہے لیکن مار سے بچنے کے لیے دیا، تو یہ پھر بے اختیار نہیں کہلائے گا، یہ کون سا کہلائے گا، اکراہ کہلائے گا، اور اس سے کیا ہو جائے گی، طلاق خلع باطل ہو جائے گی. یہاں پہ یہ شرط رکھ سکتا ہے اگر خاتون کہے کہ مثلا میں دین کر رہی ہوں، کھلا لیتی ہوں اور بعد میں وہ شرط پوری نہ کرے، مثلا کہے کہ میں 1 لاکھ روپے دوں گی، طلاق دے گا، وہ طلاق دے دیتا ہے، بعد میں وہ 1 لاکھ نہیں دیتی، تو اسی بنا پہ وہ مرد شرط رکھ سکتا ہے کہ میں رجوع کروں گا اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا. وہ تو 6 مہینے جو اس نے رکھے ہیں، پھر 6 مہینے کے بعد کیسے، یعنی اس کے ہاں اگر اس کے دوران ہو نا، یعنی اگر خاتون بذل نہ کرے، آگے احکام آئیں گے اس کے، خاتون اگر اپنا پیسہ واپس لے لے تو پھر رجوع کا حق مل جاتا ہے، یا پیسہ دینے سے انکار کر دے رجوع کا حق مل جاتا ہے. تو وہ تب رجوع کا حق ملے گا اسے کہ جب وہ مدت رجوع رہتی ہو نا. اگر اس نے مہینے 6 رکھے ہیں، 6 مہینے رکھے ہیں، پھر تو جو ہے وہ شوہر بیچارہ رہ جائے گا، گناہگار ہوگی، یعنی باقی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، فلا اسے ہو ما اکراہ علی البذل، اگر خاتون کو مجبور کیا گیا بذل کے اوپر تو یہ طلاق ہی صحیح نہیں ہوگی. سواء اکان الاکراہ من الزوج ام من غیرہ، چاہے وہ مجبور سے کرنے والا شوہر ہو یا شوہر کے علاوہ کوئی اور بندہ ہو، اکراہ کی وجہ سے جو بذل ہوگا اس کی بنیاد پہ طلاق کیا ہوگی، باطل ہوگی. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.